النایان فیملی کا شمار UAE کی رائل فیملیز میں ہوتا ہے۔ یہ فیملی سعودی رائل فیملی کی طرح ٹریلینئر تو نہیں، لیکن اس فیملی کی نیٹ ورتھ تقریباً $853 بلین ہے اور اس فیملی کی دولت میں بہت کم لوگوں کا حصہ ہے۔ النایان فیملی کے تمام ممبرز ایک ایسی شاندار اور شاہانہ زندگی گزارتے ہیں جو صرف دنیا کے امیر ترین لوگ ہی گزار سکتے ہیں۔ 20ویں صدی کے مڈ تک النایان فیملی ایسی شاہانہ زندگی نہیں گزارتی تھی۔ ابو دھابی ایک ویران اور بنجر زمین تھی جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ صرف فشنگ اور ٹریڈ کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن جب 1959 میں ابو دھابی میں تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا، اس کے بعد ایک دہائی میں پورا ملک بدل گیا اور آج ابو دھابی کا شمار تیل کے سب سے بڑے پروڈیوسر اور ایکسپورٹرز میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویران اور بنجر زمین کے نیچے گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جو کہ النایان فیملی کی دولت میں بھی مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تیل اور گیس بھی ایک مخصوص حد تک پایا جاتا ہے، اسی لیے تیل اور گیس کی بنیاد پر پوری زندگی شاندار انداز سے نہیں گزاری جا سکتی۔ اس لیے النایان فیملی نے آئل اور گیس سے حاصل ہونے والی دولت کو مختلف بزنسز میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور مختلف ایسٹس اور پراپرٹیز خرید رکھی ہیں تاکہ آئل اور گیس کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ اپنا لیوش لائف سٹائل برقرار رکھ سکیں۔ انہوں نے ریئل اسٹیٹ، انفراسٹرکچر، بینکنگ، ایوییشن، ٹورزم، ہیلتھ کیئر اور سپورٹس جیسی انڈسٹریز میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اس خاندان کے خود مختار دولت فنڈ کو ابو دھابی انویسٹمنٹ اتھارٹی یا ایڈی کہا جاتا ہے، جس کی نیٹ ورتھ تقریباً $853 بلین سے زیادہ ہے۔ اس میں سب سے زیادہ حصہ شیخ محمد بن زائد اور اس کے 2 بھائیوں کا ہے۔ اگر بات کی جائے ابو دھابی کے حکمران کی نیٹ ورتھ کی تو یہ تقریباً $30 بلین سے زیادہ ہے، لیکن دولت کے معاملے میں اس کے دونوں بھائی بھی پیچھے نہیں ہیں۔ شیخ طنون بن ابو دھابی ڈیولپمنٹ ہولڈنگ کمپنی کا سربراہ ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ابو دھابی بینک کا سربراہ اور UAE کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے۔ شیخ طنان کی مجموعی دولت تقریباً $10 بلین ہے۔ دوسری طرف شیخ منصور بن زید انویسٹمنٹ اور انوویشن کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے۔ اس کے علاوہ ابو دھابی سینٹرل بینک اور ایمریٹس انویسٹمنٹ اتھارٹی کا ہیڈ ہے۔ 2008 میں شیخ منصور نے مانچسٹر سٹی کو $250 ملین میں خریدا تھا۔ اس سے پہلے 2008 تک اس کلب نے صرف 2 بار ٹائٹل جیتا تھا، مگر شیخ منصور کے خریدنے کے بعد یہ فرنچائز 7 بار ٹائٹل جیت چکی ہے۔ آج یہ رائل فیملی 12 کے قریب فٹ بال ٹیمز کو خرید چکی ہے۔ سپورٹس میں ان کی انویسٹمنٹ تقریباً $1.5 بلین ہے اور اگر شیخ منصور بن زید کی مجموعی دولت کی بات کی جائے تو وہ تقریباً $40 بلین ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ عیش و عشرت اور دولت سے بھرپور ہے۔ یہ فیملی ایک دن میں $1 ملین تک خرچ کر دیتی ہے۔ پیلیسز۔ النایان فیملی جانتی ہے کہ شاہی خاندان کی طرح کیسے زندگی گزارتے ہیں، اس لیے وہ کسی بھی چیز سے پہلے شان و شوکت اور عیش و عشرت کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کے پاس 4 حیران کن لگژریس پیلیسز موجود ہیں جنہیں وہ اکثر رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قصر الوطن پیلس۔ قصر الوطن کا مطلب نیشن پیلس ہے۔ یہ پیلس نہ صرف صدارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ یہ ابو دھابی میں کلچرل اور ٹورزم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ پیلس حال ہی میں 2017 میں مکمل ہوا اور اس کی کاسٹ تقریباً $490 ملین آئی، جبکہ اسے 2019 میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ اس پیلس کو 2020 میں ورلڈ ٹریول ایوارڈ کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر اور ڈیزائن عرب ثقافت اور روایات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میں 2300 لیوش رومز ہیں جس میں لائبریری، ڈائننگ اور شاپنگ ایریا بھی شامل ہے۔ اس کے انٹیریئر کی بات کی جائے تو یہ وائٹ گرینائٹ کے ساتھ بہت زیادہ شاندار اور دل فریب بنایا گیا ہے، جس کی خوبصورتی میں بلو اور گولڈن کلر مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اس محل میں ایک عظیم الشان ہال ہے جو اس پیلس کو ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ ایسٹ سائڈ کو عام طور پر ہاؤس آف نالج بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک طرح کا میوزیم ہے جس میں قرآن آیات اور 50,000 سے زائد کتابوں والی لائبریری بھی شامل ہے، جبکہ ویسٹ سائڈ کو زیادہ تر آفیشل اور پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے ممالک کے لیڈر سے میٹنگ کے لیے بھی اسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ قصر الحسن پیلس۔ قصر الحسن پیلس ابو دھابی میں موجود ہسٹورک فورٹ اور پیلسز میں سے ایک ہے۔ اسے قصر الوطن پیلس کے تعمیر ہونے سے پہلے آفیشل ریزیڈنس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اب اسے میوزیم اور کلچرل سائٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ المشرف پیلس۔ نیکسٹ پیلس المشرف پیلس ہے۔ یہ پیلس النایان فیملی کی مین ریزیڈنس ہے۔
अल इन पैलेस। अल इन पैलेस को अबू धाबी के पहले इंडिपेंडेंट शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान के इंतकाल के बाद एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। इस पैलेस में अल नहयान फैमिली के विरसे और हिस्ट्री की नुमाइश की गई है। यॉट्स। एक बिलियनियर फैमिली इस वक्त तक बिलियनियर नहीं लगती जब तक इसके पास दुनिया की आलीशान यार्ड्स ना हों। इसीलिए अल नहयान फैमिली के पास दुनिया की लग्जरियस यार्ड्स भी मौजूद हैं। रोब डॉन, जिसका ऑनर शेख मोहम्मद बिन जैद है, एक लग्जरियस यॉट है जिसकी मालियत $60 मिलियन है। रॉब डॉन अल नहयान फैमिली की 3 आलीशान यॉट्स में से एक है। दूसरी यॉट शेख खलीफा की है जिसका नाम अजीम यॉट है। इस $600 मिलियन की यॉट को अब तक की सबसे ज्यादा लग्जरियस और एडवांस यॉट समझा जाता है, जिसमें पूल, जिम, सिनेमा और स्पा सेंटर जैसी सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा लग्जरियस और खूबसूरत याट टोपैज, जो कि शेख मंसूर के लिए है। इस 482 फीट लंबी यॉट की कीमत तकरीबन $450 मिलियन है। ये पुरतायुश खसूसियात से आरास्ता यॉट किसी पैलेस से कम नहीं, जिसमें पूल, सिनेमा, हेलीपैड और मुख्तलिफ आउटडोर लाउंजेस जैसी सहूलियात मौजूद हैं। प्राइवेट जेट्स। अल नहयान फैमिली के पास तकरीबन 5 के करीब प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं, जिनमें 2 जेट्स तो सिर्फ मोहम्मद बिन जैद के लिए हैं। इनमें से एक बोइंग 747 है जिसकी कॉस्ट तकरीबन $450 मिलियन है, और दूसरा बोइंग 787 है जिसकी मालियत $180 मिलियन है। इन दोनों जेट्स में इतनी स्पेस है कि इसमें पूरी फैमिली आ सकती है। बोइंग 747 का इंटीरियर गोल्ड और सिल्वर से तैयार किया गया है। इसमें प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम, ऑफिस और इंटरटेनमेंट सेंटर भी मौजूद है। इस जेट की सबसे शानदार चीज इसके लग्जरी बेडरूम्स हैं, जो किसी भी 7 स्टार होटल के रूम से कम नहीं। दूसरी तरफ बोइंग 787 भी इंतहाई पुरतायुश जेट है। इसको मैक्सिमम सेफ्टी एफिशिएंट बनाया गया है और एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कार्स। अल नहयान फैमिली की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इस फैमिली के पास कई जनरेशंस की कार्स मौजूद हैं। लग्जरियस रोल्स रॉयस और बेंटली से लेकर दुनिया की फास्टेस्ट कार्स जैसा कि बुगाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी हाइपर कार्स इनके पास मौजूद हैं। मर्सिडीज 600 और लिमोजीन्स जैसी कार्स अबू धाबी के हेड ऑफ स्टेट्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं।